الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم، اس کا احسان رب العالمین نے ہم سب کو آج اس مبارک مہینے میں، شعبان المعظم کا مہینہ یوں ہی مبارک والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے. پھر 15ویں شعبان کی رات جو آج ہے، اس رات کو الگ سے یک گونا فضیلت حاصل ہے. احادیث کے اندر شعبان المعظم کی فضیلت الگ سے ہے. نبی کریم علیہ السلام کے اعمال شعبان کے اندر جو ہیں وہ اور مہینوں کے اندر نہیں ہیں. اس بنا پر شعبان المعظم کا مہینہ الگ حیثیت رکھتا ہے. اور مزید یہ کہ یہ 15ویں شعبان کی رات اس مہینے میں اور زیادہ فضیلت والی ہے. گرچہ وہ احادیث جن میں شعبان المعظم کی 15ویں رات اس کے تعلق سے بات ہوئی ہے وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن ان کے مقابلے میں چونکہ کوئی صحیح احادیث نہیں ہے، جس بنا پر علماء نے انہی احادیث کو قابل اعتماد مانا ہے. اور مزید یہ کہ اس رات میں آج جو محفل منعقد ہوئی ہے اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اس کی نسبت قرآن کریم سے ہے. اور نسبت کی بنیاد پر تو چھوٹی چیزیں اعلیٰ ہو جایا کرتی ہیں. جب چھوٹی چیزوں کی نسبت بڑی چیزوں سے جڑ جایا کرتی ہے تو چھوٹی چیزوں کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. مثال کے طور پر جو زمین ہوتی ہے مسجد کی، یہ خالی زمین تھی. آپ کے سامنے مسجد ہے، یہ بھی پہلے کبھی ایک خالی زمین تھی، یہاں کچھ نہیں تھا. وقت وہ تھا کہ اس پر جو انسان جس طریقے سے چاہتا تھا گزر جایا کرتا تھا، جانور بھی گزر جایا کرتے تھے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اس زمین کو نسبت حاصل ہو گئی مسجد سے، تو اب اس زمین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ آج اس زمین پر کوئی انسان بھی چپل پہن کر قدم نہیں رکھ سکتا. اسی طریقے سے ایک کپڑا دکان سے لایا جاتا ہے، اسی تھان کے کپڑے سے انسان اپنے جسم پر پہننے والا لباس بناتا ہے، اور اسی کپڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے قرآن کریم کا جزدان بنا لیتا ہے. اس کپڑا، وہ چھوٹا سا کپڑا جو قرآن کریم کے ساتھ مل گیا، جس کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا. بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی کہ جو چھوٹی چیزیں جب بڑی چیزوں کے ساتھ جڑ جایا کرتی ہیں، خاص کر کے قرآن کریم کے ساتھ جس چیز کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اس چیز کا مقام و مرتبہ نہایت اعلیٰ اور بلند ہو جایا کرتا ہے. فرمایا رب العالمین نے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. رب العالمین نے قرآن کریم سے نسبت رکھنے والوں کو مقام عطا فرمایا. رب العالمین قرآن کریم کی نسبت کی بنیاد پر لوگوں کو ایک مقام عطا فرماتے ہیں، لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کو شان عطا فرماتے ہیں. فرمایا جو قرآن کریم سے اپنی نسبت کو جوڑتا ہے، رب العالمین اسے دنیا کے اندر بھی مقام عطا فرماتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اسے عزت عطا فرماتے ہیں، کل میدان محشر میں بھی اس کا مقام نہایت ہے. دو احادیث سنا دوں.
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ने 15वीं शाबान की रात होती है, अल्लाह की जानिब से एक पुकारने वाला पुकारता है, एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, रब्बुल आलमीन की जानिब से आवाज लगाता है, और दुनिया वालों और दुनिया में बसने वालों, आओ आज रब्बुल आलमीन आसमान से आपको पुकारते हैं, आओ आज अपना दामन अल्लाह के सामने फैलाओ, आओ आज अल्लाह के सामने अपनी झोली को फैलाओ। फरमाया हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू। रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते हैं एक मुनादी के जरिए से, जाओ ऐलान करो, फर्क कहो मेरे बंदों से, है कोई अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की बख्शिश का तलबगार, है कोई अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा करने वाला। बताओ दुनिया वालों, है कोई अल्लाह के सामने अपने नाम आमाल से सियाही को खत्म करवाने वाला। रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू। आओ आज मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूँ। आप आओ अल्लाह के सामने हाथ फैला कर देखो, आज रब्बुल आलमीन हमारे और आपके हाथों के उठने का इंतजार फरमा रहे हैं। आसमान से पुकारने वाला पुकारता है, आओ आज अल्लाह के दरबार में आकर के मांगो, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत भी करेंगे। फरमाया आप अल्लाह के दरबार में आओ। आज अब अल्लाह के दरबार में आकर मुनादी ऐलान करता है, बताओ दुनिया वालों, क्या है कोई रोजी में वुसअत मांगने वाला, क्या है कोई अल्लाह से रोजी मांगने वाला, क्या है कोई अल्लाह से कारोबार मांगने वाला, क्या है अल्लाह से कोई दौलत मांगने वाला, क्या है अल्लाह से कोई अपनी मुसीबतों को दूर करवाने वाला, क्या है कोई अल्लाह से अपनी मुसीबतों की अपनी जरूरतों को सामने रखने वाला, अपनी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने की दुआ करने वाला। रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते हैं, आओ मैं रब आज आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए तैयार हूँ। आओ आज मेरे सामने आकर के बैठो, अपना दामन फैला करके दिखाओ, अपने हाथ मेरे सामने फैला करके दिखाओ, मैं रब्बुल आलमीन आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ये आज की रात की फजीलत है। मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से, अपने गुनाहों की आज माफी करवाने। ये मौके गनीमत के मौके होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जानिब से हम गुनाहगारों के लिए कि हम गुनाहगार अल्लाह के सामने आकर के अपने गुनाहों की आज की रात में माफी मांग ले और अपने गुनाह अपने नाम आमाल से स्याही को खत्म करवा करके सफेद करवा ले। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शाबान मुअज़्ज़म के महीने में, इस महीने से लेकर अगले साल के महीने तक, फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के यहाँ पूरे साल के अंदर जितने भी इंसान, जितनी भी मखलूक लुक़्मा अजल बनने वाली है, मौत के मुंह में जाने वाली है, तमाम के तमाम लोगों की, तमाम के तमाम इंसानों की जिनका मौत का फैसला हो, जिनकी मौत आने वाली है, उनकी लिस्ट तैयार कर दी जाती है, उनकी फहरिस्त बना दी जाती है। कौन कौन इस साल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल को प्यारे होने वाले हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इंसान बड़ा नादान है, इंसान बड़ा बेखबर है, उसे मालूम नहीं होता शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका, उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका, कब्रिस्तान जाने वालों की फहरिस्त में आ चुका। वो दुनिया के अंदर कारोबार में मशगूल होता है, निकाह ब्याह में मशगूल होता है, शादी में मशगूल होता है, घर बनाने की फिक्र में लगा रहता है, कारोबार बनाने की फिक्र में लगा रहता है, उसे मालूम नहीं होता उसका नाम अल्लाह के यहाँ मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। इसलिए तैयारी किसकी करनी है? मौत की तैयारी करनी है। मौत से पहले मौत की तैयारी। मालूम नहीं हमारा नाम कब अल्लाह के यहाँ मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो, और ना मालूम कब हमें मौत आए और हम लोगों में अजल बन जाए, हमें पता न चले। इसलिए मौत आएगी, अचानक से आएगी, वो बताकर नहीं आएगी। हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने हमें जो जिंदगी देकर भेजा है, इस जिंदगी में वो काम करके जाए जो अल्लाह की रजा वाले हैं, अल्लाह की नाराजगी वाले अमाल से बच कर जाए। मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाले बने। ये कैसे होगा? कुरान करीम जब तक अपनी जिंदगी में नहीं आएगा, उस वक्त
65 موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں ہو سکتی. انسان کی زندگی کامیابی کے راستے پر اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک انسان کا تعلق قرآن کریم سے صحیح طریقے سے نہ جڑ جائے, قرآن کریم کے احکام زندگی کے اندر نہ آ جائے, نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے زندگی کے اندر نہ آ جائے. آج ہماری ذلت و پستی کی وجہ وہ قرآن کریم کو چھوڑنا ہے. رب العالمین فرماتے, پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اور دنیا والوں, لوگوں, اللہ کا کلام بڑے مقام والا ہے, اللہ کا کلام بڑی شان والا ہے, اللہ کا کلام بڑی عزت والا ہے. اللہ کے کلام سے یاری لگاؤ, اللہ کے کلام سے محبت کرو, اللہ کے کلام سے عشق کرو, اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اتارو. رب العالمین کا یہ کلام دنیا کے اندر بھی انسان کو عزت عطا فرماتا ہے, مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں بھی انسان کو مقام عطا فرمائے گا, مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنے گا. میرے بزرگوں, آج ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہمیں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جس سے دیکھ کر بھی ناظرین قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, قرآن کریم سے محبت ہمیں نہیں, قرآن کریم کو پڑھنے میں مزہ ہمیں نہیں آتا, قرآن کریم کو سننے میں مزہ ہمیں نہیں آتا. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اللہ والے جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے, ان کا قرآن سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے. ان کے قرآن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے, جب یہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہوائیں رک گئی ہوں, انسانوں کے اوپر سناٹا چھا گیا ہو. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ نقل کرنے والوں نے یوں نقل کیا, فرماتے ہیں ایک مرتبہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کے یہاں مقیم ہوئے, رات کو وہاں رات اسی کے گھر میں گزاری. کہتے ہیں کہ ہم نے مصلی دے دیا, شاید حضرت رات کو تہجد پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ ہم نے تہجد کے وقت آ کر دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے, لیکن عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمرے کے اندر موجود نہیں ہے. ہم باہر نکلے, دیکھا وہاں بھی موجود نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے دیکھتے آگے چلتے رہے, جنگلوں کی طرف پہنچ گئے. وہ دیکھنے والے کہتے ہیں ایک طرف سے ہمیں ہلکی ہلکی ہوا کے ذریعے سے آواز آتی ہوئی سنائی دی. کہتے ہیں کہ ہم اسی جانب کو چل دیے جس جانب سے آواز آ رہی تھی. ہم چلتے رہے. اللہ اکبر. دیکھنے والے کہتے ہیں ہم نے یہ عجیب منظر دیکھا. وہاں جا کر کے ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کے ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے. کہتے ہیں دیکھنے والے ہم نے اس ٹیلے کے سامنے دوسرے ٹیلے کو دیکھا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے دیکھا دوسرے ٹیلے پر ایک سانپ اپنا منہ پھیلائے ہوئے, اپنا پھن اٹھائے ہوئے, اپنا منہ اوپر کیے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہوا نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم ادھر دیکھتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے کلام کو جھوم جھوم کر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ادھر سانپ کو دیکھا, سانپ اللہ کے کلام کو جھوم جھوم کر سنتا ہوا نظر آتا ہے. ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, دونوں کو دیکھتے رہے. کہتے ہیں کہ جب یہ محسوس ہوا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ اب فجر کی نماز کا وقت ہونے لگا, تو اپنی جگہ سے اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت ختم فرمائی, اپنی جگہ سے اٹھ کر کے چل دیے. کہتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے ٹیلے کو دیکھا, سانپ نے بھی اپنا پھنا زمین پر رکھا اور وہ بھی پیچھے کو ہو لیا. قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں پڑھنے والوں کو بھی مزہ آتا ہے, سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے. اگر ہمیں نہیں آتا تو ہمیں اپنے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہوں گے, یقیناً ہو گئے ہیں, ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں. ورنہ جس کلام کو سن کر اللہ کی مخلوق کو مزہ آئے, ہمیں کیوں مزہ نہیں آ سکتا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ نے ایک عجیب آواز دی تھی, ایک عجیب آواز کے اندر ایک دھن رکھی تھی, عجیب طرح کی کیفیت اللہ رب العزت والجلال نے ان کو عطا فرمائی تھی. کہنے والے کہتے ہیں, واقعہ نقل کرنے والے یوں بھی نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پنجاب کے اندر جلسہ ہوتا ہے, امرتسر کے اندر جلسہ ہوا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع فرماتے ہیں. سامنے ایک طرف
सिखों का भी मजमा बैठा हुआ है। कहते हैं कि अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुरान करीम की तिलावत करते रहते हैं। जब कुरान करीम की तिलावत खत्म फरमाकर स्टेज से उतरने के लिए चलते हैं, सिखों का एक मजमा जो कुरान करीम की तिलावत सुन रहा था, आंसू उसके निकल रहे थे, वो घूम करके अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आकर के खड़ा हो जाता है। कहने लगता है अताउल्लाह स्टेज से बाद में उतरना, पहले हमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा दे, कुरान वाला हमें भी बना दे। ये कुरान करीम है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जेल के अंदर कैद हैं। अंग्रेज ने उनको जेल के अंदर कैद कर दिया। कहते हैं कि उनको सजा ये दी कि आपको जेल में चक्की चलानी है, सारी रात इस गेहूं को पीसना है, गल्ले को पीसना है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बेफिक्र होकर के बैठ गए, वुजू करके आए, चक्की के पास आकर के बैठ गए, चक्की चलाने लगे, गेहूं पीसने लगे। कहते हैं कि सूरह यासीन की तिलावत शुरू फरमा दी, कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं, चक्की भी चला रहे हैं। वो अंग्रेज जो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, कुरान करीम की तिलावत सुनता है, कुरान करीम की तिलावत का उस पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। कहता है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उसका दिल भी कपकपाने लगा। वो अंदर आया और कहने लगा, और अताउल्लाह शाह बुखारी बस कर रहने दे, अब अगर आपने आगे पढ़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिल फट सकता है। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर वो जाज़बियत रखी है, वो हलावत रखी है। आज हमें कुरान करीम को पढ़ने में मजा नहीं आता, कुरान करीम को सुनने में मजा नहीं आता, कुरान करीम के अंदर हलावत महसूस नहीं होती। उलमा फरमाते हैं अगर किसी को ये देखना हो उसके सीने के अंदर कुरान करीम से मोहब्बत मौजूद है या नहीं, उसके दिल के अंदर ईमान सही सलामत मौजूद है या नहीं, फरमाते हैं फिर वो ये देख ले उसको कुरान करीम को सुनने में मजा आता है या गाने के सुनने में मजा आता है। हाँ मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम वो किताब है, फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। रब्बुल आलमीन का कलाम दुनिया में भी इंसान को मकाम अता फरमाता है, मरने के बाद भी कब्र में इंसान को यही चीज काम आएगी। हज़रत मौलाना फज़ल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के एक मुरीद थे मुंशी जी। लिखा है कि मुंशी जी अपने घर से अपने दफ्तर के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखा चंद लोग बैठे हुए हैं और उनके पास एक जनाजा रखा हुआ है। पूछा आप क्यों यहाँ बैठे हैं? कहने लगे कि हमें जनाजा पढ़ाना नहीं आता, हम इस इंतजार में हैं कि शायद कोई राह चलता मुसाफिर यहाँ आए जिससे जनाजा पढ़ाना आता हो, या कोई आलिम आए जो जनाजा पढ़ाए और इसको दफन कर दे। कहते हैं कि वो बैठे हुए थे, मुंशी जी ने कहा कि अच्छा मुझसे जनाजा पढ़ाना आता है, आप एक काम करें सफ़े बनाए मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। मुंशी जी ने जनाजा पढ़ाया। वो फज़ल रहमान बिन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। उन्होंने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद उस मय्यत को कब्र के अंदर दफन किया। कब्र को दफन करने के बाद पूरी कब्र बनाने के बाद वहाँ से अपनी जगह जहाँ जा रहे थे दफ्तर में चल दिए। वहाँ रास्ते में चलते चलते देखते हैं कि वो जो कार्ड उनके पास था, वो जो पर्चा जिसमें दफ्तर के कुछ काम लिखे हुए थे, उसके हिसाब किताब लिखा हुआ था, देखते हैं कि वो जेब के अंदर मौजूद नहीं है। वो जेब को खंगालते हैं, देखते हैं आसपास, देखते हैं कहीं नजर नहीं आता। वो फिर उसी रास्ते से जहां से आए थे पीछे हो लेते हैं, पीछे देखते हुए जाते हैं, कहीं नहीं मिलता। वो कब्र के पास तक पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है मैंने मुर्दे को कब्र के अंदर रखा था, मेरी जेब में वो कागज रखा हुआ था, हो सकता है मुर्दे को कब्र में रखते हुए वो जेब से निकल गया हो, कब्र के अंदर गिर गया हो। वहाँ जो लोग थे उनसे बात की कि मसला ऐसा है, मेरा कार्ड गिर गया है और मुझे लगता है कि वो कब्र के अंदर गिर गया है, आप अगर इजाजत दें तो मैं कब्र को खोदूं और खोद करके अपना कार्ड निकाल दूं। लोगों ने इजाजत दी थी कि ठीक है, अगर आपका मसला ऐसा है, जरूरी कार्ड आपका गिर गया है तो आप कब्र खोदे और निकाल लें। कब्र को जब खोदा मुंशी जी ने और खोद करके जब तख्ते हटाए तो अजीब मंजर देखते हैं कि कब्र सारी की सारी फूलों से सजी हुई है और एक अजीब महक कब्र के अंदर से निकल रही है। वो परेशान हुए कि यहाँ कोई जनाज़े पढ़ाने वाला इंसान तक मौजूद नहीं, और ये कौन अल्लाह वाले थे कि जिनकी कब्र से इस तरह की खुशबू आ रही है, जिनके साथ इस तरह का अल्लाह ने एजाज़ फरमाया, इकराम फरमाया।
وہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں تو معلوم نہیں ہے کیا عمل تھے ان کا، کون بزرگ تھے. پوچھا کہ اس سے اچھا ان کا عمل بتاؤ، کیا عمل تھا، معلوم نہیں کیا تھا. کہنے لگے کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، ان کے گھر چلتے ہیں، گھر جا کر کے معلوم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے گھر والے بتا دیں ان کا نیک عمل، کوئی ایسا خاص عمل جس کو یہ کیا کرتے تھے. منشی جی لوگوں کو لے کر کے وہاں سے ان کے گھر گئے، گھر پہنچے، گھر جا کر کے معلوم کیا. ان کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی سے معلوم کیا کہ آپ کے ابا کے ساتھ اس طرح کا ہم نے معاملہ دیکھا، وہ قبر کے اندر اس طرح سے ہم نے دیکھا، قبر پوری پھولوں سے سجی ہوئی ہے اور عجیب قسم کی مہک آپ کے ابا کی قبر سے نکل رہی ہے. آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے والد کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمایا. وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے تو معلوم ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میں نے تو اپنے ابا کو کوئی اس طرح کا خاص عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پوچھا کہ کیا وہ تہجد زیادہ پڑھتے تھے، کہا نہیں. کہا زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، کہا نہیں. کہا زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، کہا کچھ نہیں. پھر کیا عمل تھا آپ کے ابا کا؟ کہنے لگی کہ مجھے کوئی ایسا خاص عمل تو یاد نہیں آتا، باقی میں نے ہاں ایک عمل اپنے ابا کا زندگی میں دیکھا ہے، تھوڑا الگ تھا، وہ عمل مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے اسی عمل کی بنا پر اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہو. وہ بیٹی کہنے لگی میں نے ساری زندگی کے اندر اپنے ابا کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، لیکن ہاں مجھے ایک عمل اپنے ابا کا یاد ہے. کہتی ہے کہ جب بھی میرے ابا گھر سے باہر کسی کام کے لیے جایا کرتے تھے، گھر سے باہر کبھی دفتر میں جایا کرتے تھے، کبھی کام پہ جایا کرتے تھے، میں نے اپنے ابا کا ایک خاص عمل دیکھا. فرمایا بیٹی بتاؤ کیا عمل ہے؟ کہنے لگی میرے ابا وضو کیا کرتے، وضو کر کے قرآن کریم کو لے کر بیٹھ جایا کرتے، قرآن کریم ان سے پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن کھول کر کے بیٹھ جاتے، محبت کی نگاہ سے قرآن کریم کو دیکھتے اور انگلیاں قرآن کریم پر پھیرتے جاتے اور کہتے جاتے رب العالمین آپ نے یہ بھی سچ فرمایا، آپ نے یہ بھی سچ فرمایا، آپ نے یہ بھی سچ فرمایا. قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، بس یوں ہی تذکرہ کیا کرتے تھے. اللہ کے وہ منشی جی کہنے لگے ہاں اسی عمل کی بنا پر آپ کے والد کے ساتھ اللہ نے معاملہ فرمایا. ہاں میرے بزرگوں بتاؤ تو صحیح اس ہاتھ کو آگ ہاتھ کیسے لگائے جس جو اللہ رب العزت والجلال کے کلام کو محبت کی نگاہ سے اپنے ہاتھ میں لیتا ہو. ان آنکھوں کو آگ کیسے جلائے جو آگ اللہ رب العزت والجلال کے کلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہو. اس زبان کو آگ کیسے جلائے جو زبان اللہ رب العزت والجلال کے کلام کی تلاوت کیا کرتی ہو. اس دل کو اللہ کیوں جلائے جس دل کے اندر قرآن کریم کی محبت موجود ہو. آج ہمیں قرآن کریم سے محبت نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم آج پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں طرح طرح کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن یہ حالات کیوں بن رہے ہیں اس پر غور نہیں کرتے. قرآن کریم کو چھوڑنے کی بنا پر، قرآن کریم کو ترک کرنے کی بنا پر ہی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. قرآن کریم دنیا میں بھی انسان کو عزت عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کے ساتھ رہے گا اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت والجلال کے یہاں قرآن کریم ہی انسان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. دنیا کے اندر بھی اللہ قرآن کریم کے ذریعے سے عزت عطا فرماتے ہیں، مرنے کے بعد بھی انسان کو اللہ رب العزت والجلال عزت عطا فرمائیں گے. روایت کے اندر آتا ہے کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام کے تمام انسان پریشان حال ہوں گے. سورج سر کے اوپر بالکل قریب ہوگا، دھوپ سے پریشان ہوں گے. اللہ رب العزت والجلال اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ فرشتوں چند لوگوں کو نکال کر لے کر آؤ. فرشتے مجمع میں سے چند آدمیوں کو نکال کر لے کر آئیں گے. وہ جو دنیا کے اندر مزدوری کیا کرتے تھے، وہ جو دنیا کے اندر کوئی بھٹے پر کام کیا کرتا تھا، کوئی ٹھیلے لگایا کرتا تھا، رب العالمین فرمائیں گے ان کے سروں پر وہ تاج رکھ دو، وہ جنتی والا تاج رکھ دو. وہ تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی. لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے رب العالمین یہ کون لوگ ہیں جنہیں جنت میں جانے سے پہلے آپ نے جنتیوں والا تاج پہنا دیا، جنتیوں والا لباس ان کو پہنا دیا جائے گا، جنتیوں والے کنگن ان کو پہنا دیے جائیں گے. لوگ سوال کریں گے رب العالمین یہ کون لوگ ہیں جنہیں جنت میں جانے سے پہلے آپ نے جنتیوں والا تاج پہنا دیا، جنتیوں والا لباس پہنا دیا، جنتیوں والے کنگن ان کو
پہنا دیے۔ رب العالمین فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو میری محبت میں حافظ قرآن بنایا تھا، صاحب قرآن بنایا تھا، قرآن کریم والا بنایا تھا۔ قرآن کریم کی محبت انہوں نے اپنی اولاد کے دلوں کے اندر پیدا کی تھی، قرآن کریم سے انہوں نے اپنی اولاد کی نسبت جوڑی تھی، اس وجہ سے آج ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ رب العالمین فرمائیں گے جاؤ حافظو مجمع میں نظر ڈالو، جو تمہارے رشتہ دار ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی اور ہو، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہو، انہیں مجمع میں سے نکال کر لے کر آؤ، جن کے جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، یہ جہنمی ہے، جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو آپ ہاتھ پکڑ کر کے لے آؤ، آپ کی برکت سے ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خود قرآن کریم کے حافظ سے کہا جائے گا اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ اور میرے کلام کے حافظ اور میرے قرآن کے حافظ الحمدللہ رب العالمین کے الحمد سے قرآن کریم کو شروع کر اور پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور من الجنت والناس کی سین پر جہاں تک تو پہنچے گا، جس منزل پر بھی تو پہنچے گا، جس مقام پر بھی تو پہنچے گا، یاد رکھ وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیری جنت ہوگی۔ دنیا میں آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اور آخرت کی تیاری کا سب سے بہترین سورہ قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اپنے آپ کو خود بھی جوڑنا ہے، اپنی اولاد کو بھی جوڑنا ہے۔ اولاد کے ساتھ اگر نسبت قرآن کریم کی جڑے گی تو وہ ہمارے لیے بھی کارآمد ہوگی، اولاد کے لیے بھی کارآمد ہوگی، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت والجلال۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی یہی چیز ساتھ آئے گی، مرنے کے بعد میدان محشر کی زندگی میں وہاں بھی یہی چیز کام آئے گی، قرآن کریم کام آئے گا، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی قرآن کریم ہی بنے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اللہ رب العزت والجلال نے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اور آج کی تو یہ خاص رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس رات میں خاص کر کے اس مہینے میں ان تمام انسانوں کی فہرست بن جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے یاد تازہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ ہم اب آخرت کی تیاری کرنے والے بنے، نامعلوم ہمارا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو اور ہم یہاں دنیا کے اندر مشغول اور منہمک نظر آتے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد تمام کی تمام وہ چیزیں جن کے لیے انسان دنیا کے اندر پریشان حال پھرتا ہے، وہ کاروبار جس کے لیے انسان زندگی برباد کر دیتا ہے، وہ گھر جس کے لیے انسان پوری زندگی کھپا دیتا ہے، وہ اولاد جس کے لیے انسان طرح طرح کی آرائش اور آسائش پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے، وہ مال، وہ زیب و زینت، اور وہ کوئی بادشاہ اگر ہو یا کوئی مالدار ہو جس نے دنیاوی زندگی میں صرف دنیاوی زندگی کی طرف توجہ کی، آخرت کی طرف توجہ نہیں کی، قبر میں جا کر کے دیکھو، ان سے پوچھو کیا تمہاری امیری نے، کیا تمہاری اس دنیا میں مشغول اور منہمک رہنے نے تمہیں کچھ فائدہ پہنچایا؟ مالداروں سے جا کر پوچھو کیا تمہاری مالداری نے کچھ فائدہ پہنچایا؟ غریبوں سے جا کر پوچھو کیا تمہاری غریبی نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا؟ وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں سب برابر ہیں، وہاں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جس طرح کے اعمال کر کے چلے گئے ہوں گے وہی عمل ہمارے ساتھ رہیں گے، انہی کے مطابق ہمارے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ فرمایا جا گورے غریبا پہ نظر ڈال، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ جاؤ قبرستان میں جا کر کے دیکھو، قبر والوں سے پوچھ کر دیکھو، ان پر نظر ڈال کر دیکھو آج ان کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ وہ جسم نے قبر نے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے کفن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کی ہڈیوں کو الگ الگ کر دیا، ان کے جسم کے خون کو چوس لیا، تمام کی تمام ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی ہیں۔ آج ان مالداروں سے جا کر پوچھو کیا تمہاری مالداری نے تمہیں کچھ فائدہ پہنچایا؟ غریبوں سے جا کر پوچھو کیا تمہاری غریبی نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا؟ عبرت دو قبرستان میں جا کر، فرمایا عبرت کے لیے دیکھ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے وہ تیرا شان حکومت۔ اور زیادہ عبرت حاصل کرنی ہے تو جاؤ کسی بادشاہ کی قبر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو، وہ بادشاہ
جو دنیا کے اندر جس کے سر پر تاج ہوا کرتا تھا، بادشاہی کا تاج جس کے سر پر ہوا کرتا تھا، وہ بادشاہ جس کے پیروں میں بادشاہت کی جوتیاں ہوا کرتی تھیں، وہ بادشاہ جس کے جسم پر بادشاہت کا لباس ہوا کرتا تھا، جاؤ اس کی قبر سے جا کر پوچھو، اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے پوچھو، بتاؤ تمہاری بادشاہی نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ عبرت کے لیے دیکھ کسی شاہ کی تربت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، ایک آسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ بادشاہوں سے جا کر پوچھو ان کے سر کا تاج کہاں گیا، ان کے پیروں کی بادشاہت کی جوتیاں کہاں گئیں، ان کے جسموں کا وہ بادشاہت کا لباس کہاں گیا؟ کوئی کچھ نہیں ہے، وہاں جا کر کے سب برابر ہیں، بڑا بادشاہ ہو یا غریب ہو، امیر ہو فقیر ہو، سب ایک سے ہیں، وہاں تو بس انسان کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، بادشاہ ہوگا اس کے بھی اعمال ساتھ جائیں گے، غریب ہوگا اس کے بھی اعمال ساتھ جائیں گے، امیر ہوگا اس کے بھی اعمال ساتھ جائیں گے، کسی کے کام وہاں کی دنیا کی بادشاہت کام آنے والی نہیں، دنیا کی غریبی انسان کو وہاں نقصان دینے والی نہیں، دنیا کی امانت وہاں کام آنے والی نہیں، وہاں تو زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے۔ آج کی رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے جانے کے لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت و جلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔